ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اپنے پالنہار کا احترام کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہوں۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہی ذات فرما رہی ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ لوگ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ جب محبوب کی اتباع ہو جائے گی، یحببکم اللہ، محبوب کی اتباع پر اللہ پاک اس بندے سے محبت فرمائیں گے۔ محبوب کی اتباع پر اللہ کی محبت ملی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبوب کے ایک طریقے کو اپناؤ گے، ایک سنت کو ادا کرو گے، حضور کے ایک عمل کو سینے سے لگاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کریمی یہ ہے، اللہ پاک خوب بخشنے والے ہیں اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو ترغیب دی ہے، فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس بندہ نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ جب کوئی کسی کے طور طریقے کو اپنا لیتا ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دوست ایک جیسے کپڑے پہن لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میں دیکھو کتنا پیار ہے، ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ دو بہنیں شادی بیاہ یا خوشی کے موقع پر ایک جیسا سوٹ پہن لیں تو رشتہ دار، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ جی ان دونوں بہنوں میں بڑا پیار ہے، بڑا سلوک ہے، یہ محبت دکھائی جا رہی ہے۔ اس انداز سے ایک جیسا لباس پہن لیا، جو آپ کے دوست کو پسند ہے وہی آپ پسند کر لو، یہ محبت کی نشانی ہے۔ سرکار سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ سرکار کے مبارک طریقوں کو اپنایا جائے، سرکار کی ایک سنت کو زندہ کرو گے، حضور کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ فقد احبنی، اس بندہ نے مجھ سے محبت کی، اور جس بندہ نے ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبوب پردہ فرما کے ہم، آپ اور لوگ محبوب کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ مسجد میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے، محبوب کی سنت کے مطابق داخل ہوں، مسجد سے باہر نکلیں محبوب کے مبارک طریقے کے مطابق نکلیں، گھر میں داخل ہوں، گھر سے باہر نکلیں، کھانا کھائیں، گاڑی میں سوار ہوں، سفر سے واپسی ہو، نیا لباس پہنیں، دودھ پئیں، ان طریقوں میں محبوب کی سنت کو زندہ کرو گے۔ محبوب ہمارے درمیان اس دنیا میں نہیں ہے، اپنی جنت میں ہیں۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے، میدان حشر میں جائیں گے، اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جس بندہ نے محبوب کے طریقے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا وہ کل قیامت کے دن محبوب کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو بندہ جس سے پیار کرے
اس کا ساتھ ہی اگر اس کو نہ ملے تو اس کو زندگی میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو سرکار کی ایک سنت زندہ کرو گے، حضور کی محبت نصیب ہوگی۔ صحابی رسول حضرت انس نے دیکھا کہ محبوب کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا بنا ہوا ہے گوشت اور کدو کا۔ وہ صحابی رسول گوشت سے کدو کو چھانٹ چھانٹ کر کھا رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ جناب، سب سے طاقتور غذا آپ کے سامنے ہے، سب سے لذیذ غذا، گوشت جس کو پسند کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان میں سے آپ صرف کدو ہی کھائے جا رہے ہیں، گوشت نہیں کھا رہے۔ کہنے لگے، میں نے ایک دفعہ محبوب کے ساتھ کھانا کھایا، کدو اور گوشت ہی بنے ہوئے تھے۔ سرکار کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار گوشت سے کدو کو ایک طرف کر کر اور کدو کو کھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کو کدو بڑے پسند ہے۔ دیکھیں، اپنی لذت کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی لذت کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا، محبوب کے طریقے کو اپنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے محبت کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اپنے دور خلافت میں سیدنا عثمان غنی مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ بکری کی دستی لائی جائے۔ بکری کا گوشت لایا گیا، صحابی رسول نے بکری کا گوشت کھایا بغیر وضو کیے، اسی طرح نماز پڑھائی۔ ایک شخص نے کہا کہ جناب، آپ نے گوشت کھایا، آپ نے کلی بھی نہیں کی، وضو بھی نہیں کیا۔ کہنے لگے، میں نے اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسجد نبوی کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی سے کہا کہ گوشت لایا جائے، سرکار نے گوشت تناول فرمایا بغیر وضو کیے، بغیر کلی کیے، آپ نے نماز پڑھائی۔ سرکار کا وہی طریقہ آج میں اپنا رہا ہوں۔ یہ تو حضور کے طریقوں سے محبت ہے، صحابہ کرام کی۔ حضور کے جسم کے اعضاء سے پیار کر رہے، حضور کے ہاتھوں کو چوم رہے، حضور کی پیشانی کو چوم رہے، حضور کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، حضور کے لعاب کو اپنے لیے باعث تبرک سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے محبت کی، اس طرح کوئی محبت کی مثال پیش کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کی مثال اس انداز سے نہیں دے سکتا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کی مثال اس انداز سے نہیں دے سکتا کہ جس انداز سے صحابہ نے حضور سے محبت کی مثال دی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سفینہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سفینہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام حضور نے خود رکھا۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ریاح ہے یا مہران ہے یا رومان ہے، 3 نام ذکر کیے ہیں۔ سفینہ نام کیسے پڑا؟ ایک سفر پر جا رہے تھے، کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، یہ حضور کے غلام ہیں، یا بعض نے کہا حضور کی ازواج میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ غلام ہے جو حضرت ام سلمہ نے اس نیت سے ان کو آزاد کیا کہ مرتے دم تک حضور کی خدمت کرو گے۔ یہ سفر کر رہے، اپنے کندھے پر سامان اٹھایا ہوا ہے، پہلی سامان بہت ہی زیادہ اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ پھر ایک شخص وہ تھک جاتا ہے، اپنا سامان بھی اس کے کندھے پر رکھ دیتا ہے۔ اتنا زیادہ سامان اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے،
महबूब की नज़र पड़ती है। अल्लाह के नबी बतौर मज़ाह आप हंसकर इरशाद फरमाते हैं, अंत सफीना, तू तो कश्ती है जो इतना ज़्यादा वज़न उठाए हुए है। वो सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, सही बुखारी में ये हदीस पाक मौजूद है, इहतजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछने लगवाए, हजामा लगवाया। फ़क़ाल ली खुज़ हाज़त दमा फ़दफ़िनहु मिनत तैरी वद्दवाबी वन्नासी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सफ़ीना, मेरा ये खून पकड़ो और इसको दफन कर दो। ऐसी जगह दफन करना कि जहाँ इस खून पर परिंदे, जानवर, इंसान ना पहुँच सके। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खून को अपने हाथ में उठाए हुए हैं, आप जा रहे हैं। फ़तग़य्यबतु, जब महबूब की नज़र से ओझल हो गए, फ़शरिबतुहु, हज़रत सफ़ीना ने उस खून को पी लिया। हज़रत सफ़ीना ने उस खून को पी लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हज़रत सफ़ीना वापस आते हैं, फिर पूछते हैं, सफ़ीना, उस खून का क्या किया? हज़रत सफ़ीना मुस्कुरा कर फरमा देते हैं, फ़शरिबतु, महबूब, वो तो मैंने पी लिया है। फ़ज़हिका, अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं। कोई बंदा किसी से कितना भी प्यार कर ले, उसका खून नहीं पी सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर के सहाबा हैं जो इस अंदाज से महबूब से मोहब्बत कर रहे हैं कि हुजूर के एक खून के कतरा को भी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे। हुजूर के खून के एक एक कतरा की हिफाजत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पछने लगवा रहे थे, इसी दौरान मैं हुजूर के पास आया। ये दूसरी रिवायत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को वो खून दिया कि जाओ इसको किसी महफूज जगह में दफन कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, उस खून को पी जाते हैं, वापस तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या अब्दुल्लाह मा सनाता, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, तूने क्या किया? उस खून के साथ क्या किया? जालतुहु फी मकानिन फज़नन्तु अन्नहु अला खाफिन नास, महबूब, मैंने उसको ऐसी जगह रख दिया है कि जहां ना तो कोई परिंदा पहुंच सकता है, ना कोई जानवर कदम रख सकता है, ना कोई इंसान उसकी बेहुरमती कर सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअल्लका शरिबता, अब्दुल्ला, मुझे लगता है कि तूने उस खून को पी लिया है, तूने उस खून को पी लिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाने लगे, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस खून को पी लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुझे किसने कहा इस खून को पी ले? बहरकैफ तूने खून पी लिया है। वैलुल लका मिनन नासी और ववैलुल लिन्नासी मिनका, फरमाया कि इस खून के पी लेने के बाद लोग तेरी तकलीफ से महफूज, तू लोगों की तकलीफ से महफूज रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून से जिस्म के हर उज़्व से इस अंदाज से प्यार किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक, आज बाल किसी के खाने में आ जाए ना तो खाने की लज्जत ही खत्म हो जाती। खाना खा रहा हो और इस दौरान निवाले में बाल आ जाए तो वो निवाला, मेरे ख्याल में कोई ही बंदा होगा जो उसको हलक से नीचे उतार ले, उसी वक्त ही उसको वापस निकाल देता है। लेकिन हुजूर के सहाबा ने हुजूर के बालों से भी इंतहा दर्जा का प्यार किया है। हुजूर का बाल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हुजूर से सहाबा की जो मोहब्बत है उसकी मिसाल कुछ दे नहीं सकता। औलाद चाहे कितने भी दावा करे कि मैं अपने बाप से, अपनी माँ से जनाब बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बालों की कोई हिफाजत नहीं करता।
کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ان کے کٹے ہوئے ناخنوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو حضور کے بال سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق اطاف بہ اصحابہ، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام حمام میں بال کٹوا رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے کبھی اس طرف آ رہے ہیں، کبھی اس طرف آ رہے ہیں، کبھی سامنے کی طرف، کبھی پیچھے کی جانب۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال زمین پر نہ گرے، ہم میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے، یہ بال زمین پر نہ گرے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، کوئی ایک ایسی مثال دو اس انداز سے جس انداز سے صحابہ نے حضور سے محبت کی، کوئی ایک مثال دو کہ کوئی بندہ اس طرح پیار کرتا ہو کسی سے۔ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام پر بھونکنا آسان ہے، تان و تشنی کا نشانہ بنانا آسان ہے، لیکن اس درجہ کی محبت بھی تو کوئی دکھائے۔ ہم میں سے ہر بندے کا دعویٰ میں بھی سرکار سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی کہیں گے میں بھی سرکار سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن اس انداز کا کوئی سرکار سے پیار نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے بال کٹوائے، آدھے بال آپ نے ابو طلحہ کو دے دیے اور آدھے بال آپ نے سب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور وفات پا گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنی جنت میں حیات ہیں، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے۔ صحابہ میں سے یا صحابہ کے بچوں میں سے یا صحابہ کے جانوروں کو نظر لگ جاتی، پانی ام سلمہ کے پاس بھیجتے۔ ام سلمہ جو حضور کی بیوی ہے، ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں، وہ پانی لیتی اور اس پانی میں صرف حضور کے بال مبارک ڈالتی اور واپس نکال لیتی، وہ پانی واپس کر دیتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیماروں کو شفا مل جاتی، اگر ہماری آنکھیں دکھتی وہ پانی، اس پانی کے چھٹے ہم لگاتے، آنکھوں کو شفا مل جاتی۔ جانور بیمار ہو جاتے، وہ پانی جس میں صرف حضور کے بال مبارک کو ڈبویا ہے، کچھ پڑا نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں کی، اس پانی کی یہ برکت ہے کہ اس سے شفا مل جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد جو وصیت میں تجھے دوں اس پر عمل کرنا ہے۔ جی فرمائیے کیا وصیت ہے؟ کہنے لگے کہ وصیت یہ ہے حضور کی ازواج کے پاس جانا ہے، جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں لٹایا جائے، اس سے قبل میرے چہرے پر اور میرے ہاتھوں پر حضور کے بال اور حضور کے ناخنوں کو رکھ دینا، اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس انداز سے قدر کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہوگی خون اور بال کہ صحابہ کرام ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے محبوب کی کوئی ایسی چیز بنائی نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے، ہر چیز میں اللہ پاک نے خوبیاں ہی خوبیاں رکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ہر چیز کو اللہ پاک نے باعث برکت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پسینہ ہے نا، ابھی پسینہ آئے گا، اس پسینے سے اسمیل آتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، بدبو آتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، کسی کے پسینے سے زیادہ بدبو آتی ہے، کسی کے سے کم آتی ہے، کسی کے سے تھوڑی اور کم آتی ہے،
لیکن یہ نہیں کہ اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی، کوئی کسی کے پسینے سے پیار نہیں کرتا۔ حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت ان کے گھر آرام کرنے کے لیے آتے تھے۔ دوپہر کے وقت چمڑے کا بستر لگا ہوا ہوتا، حضور سرکار دوپہر کے وقت سوئے، آپ کے جسم سے پسینہ آئے، حضرت ام سلیم کی نظر پڑی، فوری طور پر ایک شیشی تلاش کی، صاف کیا اور حضور علیہ السلام کے پسینے کو جو چمڑے پر اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا، اپنی شیشی میں اس کو محفوظ کرنے لگی۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی نرجو برکتہ لصبیاننا، میں اس کو اس لیے اکٹھا کر رہی ہوں کہ یہ میرے بچوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حضور کا پسینہ میرے بچوں کے لیے باعث برکت ہوگا، اس لیے میں اس پسینے کو اکٹھا کر رہی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما، حضور کے ہر عمل سے ہمیں محبت نصیب فرما، حضور کے ہر عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔